جو دل سے دیوانہ ہوا تو قدموں میں سارا زمانہ ہوا نبی کا جو دل سے دیوانہ ہوا تو قدموں میں سارا زمانہ ہوا تو قدموں میں سارا زمانہ ہوا یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آئے گا کوئی نیچے زمین سے نکل کر نہیں آئے گا بلکہ آپ کو اس ان حالات کو تبدیل کرنا ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ انہی لوگوں کے حالات کو تبدیل کرتا ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک کروٹ لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں ایک انقلاب برپا ہوگا اور میں نبی کا غلام ہو جائے اس پہ دوزخ حرام ہو جائے کہ جس سے ٹکرائے دیکھیے گا کہ جس سے ٹکرائے اور جس سے ٹکرائے یہ نبی والے ٹکرائے یہ نبی والے جسے ٹکرائے یہ نبی والے جسے ٹکرائے یہ نبی والے جسے ٹکرائے یہ نبی والے ارے اس کا جینا حرام ہو جائے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میری پوری کوشش ہوگی کہ اتر پردیش میں انقلاب برپا ہو ہر نوجوان کے دل میں تبدیلی پیدا ہو ہر بزرگ کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو اور ہماری زدار ماں اور بہنوں کے آنکھ سے آنسو بہنا کم ہو جائیں اور ہم ان کو ایک دلاسا دلائیں میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ جس طرح ہماری ایک بہن شائستہ اپنے شوہر کا پیغام سناتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور آنکھ میں آنسو آ گئے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی زدار ماں اور بہنوں سے اپیل کروں گا کہ تم نے اپنی ایک بہن کو اپنی ایک ماں کو اپنی ایک بیٹی کو سنا کہ جس کا شوہر اس کے اطراف نہیں ہے جس کے بیٹوں کے پاس ان کی اولاد کے پاس اپنا باپ ان کے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں عتیق احمد ایک نہیں ہے اتر پردیش کی سرزمین پر ایسے ہزاروں عتیق احمد ہیں جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ان کے گھر والے پریشان ہیں آج میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ یہ ناانصافی کو ختم کرنا ہے کب تک ہماری بہن اپنے جذبات کو اپنے شوہر کے جذبات کو جیل کے اندر سے پڑھ کر یہاں پر سنائیں گے کب تک ہم لوگ یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ڈر سے خوف سے زندگی گزاریں گے کب تک ہم بی جے پی سے مودی سے آر ایس ایس سے ڈریں گے ارے ڈرنا کسی سے نہیں ہے نہ مودی سے ڈرنا ہے نہ یوگی سے ڈرنا ہے نہ اکھلیش سے ڈرنا ہے نہ مایاوتی سے ڈرنا ہے نہ کانگریس سے ڈرنا ہے تو رب کائنات سے ڈرنا ہے اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ محبت جلاتے جلاتے چراغ محبت جلاتے جلاتے کیونکہ تم کیا قیدی ہو ان لوگوں کے کیا تم ان کے غلام ہو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہو یا ان لوگوں کے غلام ہو کیا تمہاری زبان حق اور سچائی کو
زندگی کا ثبوت دو. اگر گونگے بن گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمارے تمہارے منہ میں زبان دی ہے, بولو, چیخ کر بولو, پکار کر بولو کہ ناانصافی ہے, ناانصافی ہے. ہم ناانصافی کو ناانصافی کہیں گے, چاہے ناانصافی مسلمان سے ہو, ہندو سے ہو, دلت سے ہو, اور بیکورڈ کلاس سے ہو. طائف کی وادی, وہ طائف کی وادی, اللہ کہ وہ طائف کی وادی, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر, لوگوں سے ہوا بتر جس میں عط ہے, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کی وادی, وہ طائف کا منظر, لہو سے ہوا بتر جس میں عط ہے, لہو سے ہوا بتر جس میں اطہر ہے. مگر ان کے حق میں, مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی, مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی, جو ہنستے تھے پاتھر چلاتے چلاتے. کب ہمارے گھروں کی قیمت رہی, کب ہمارے گھروں کی حفاظت رہی؟ جب اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا تو پھر ہمارے گھر کی کیا اہمیت بتاؤ آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مگر ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بھی کانٹے ڈالے گئے, اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس سے مبارک پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کچرا ڈالا جاتا تھا. مگر ہم کو کیا بتلایا گیا کہ زندگی دین اور دنیا کے مسائل کا حل مسجد اور محراب کے بعد عملی میدان میں اترنا پڑے گا. یاد رکھو, صرف دعاؤں پر اکتفا مت کرو میرے عزیز دوستو, دعا خوب کرو اللہ کی بارگاہ میں. راتوں میں اٹھ کر بھیک مانگو گڑ گڑا کر اللہ سے, اور صبح میں اٹھ کر اپنے دعاؤں کی قبولیت کا مظاہرہ دیکھو انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, بلکہ کربلا کے میدان کو یاد رکھنا ہے. لوگ اسد الدین اویسی سے آ کر پوچھتے کہ تم 19% لوگوں کے انصاف کی بات کر رہے ہو, تم کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ تم کو اندازہ ہے بی جے پی ہے, سنگ پریوار ہے, سماجوادی ہے, بی ایس پی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین کے سامنے بھی یہ سوال کیا گیا تھا, اور کربلا کے ریگزاروں سے امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے 72 ان ہزاروں کے لشکر پر قابو پا لیے تھے, ان پر کامیابی حاصل کیے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.